بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس امت پر اور کائنات پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا خصوصی فضل اور انعام ہے۔ تو دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی تشریف آوری کی برکت سے کچھ دو لفظ خاص طور پہ وہ مخصوص ہو گئے۔ عربی زبان میں ایک لفظ جو بولا جاتا ہے حدیث، تو اس کا عمومی معنی ہے بات کرنا، لیکن یہ ایک اصطلاح بن گئی اور پھر جب بھی حدیث کا لفظ بولا گیا تو اس سے کسی عام آدمی کی بات مراد نہیں، اس سے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو، آپ کا فرمان گرامی وہ مراد ہوتا ہے۔ یعنی حدیث کا لفظ پہلے عام طور پہ گفتگو کے لیے بولا جاتا تھا، کوئی بھی گفتگو کرتا کسی کی بات کو بھی حدیث کہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حدیث کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو کی طرف مشیر ہونے لگا، اور جب بھی کوئی حدیث بولتا ہے تو پہلے درجے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہی مراد ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ مدینہ، تو عربی میں مدینہ ہر شہر کو کہتے ہیں، مدینہ تمدن سے ہے، تو شہر کے لیے مدینہ بولا جاتا تھا، لیکن پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب وہ جگہ جو پہلے یثرب کہلاتی تھی اب وہ مدینہ منورہ کے نام سے موسوم ہوئی، اور جب بھی اب مدینہ منورہ کا لفظ، مدینہ کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت شہر مدینہ منورہ ہی اولین درجے میں مراد ہوگا۔ اور جو اس کا پہلا نام تھا یثرب، اگرچہ وہ قرآن پاک میں موجود ہے، وقالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا یثرب، اس نام کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے تبدیل فرمایا اور یثرب کے بجائے آپ نے اس کا نام مدینہ منورہ تجویز فرمایا۔ تو اب پرانا نام نہیں لیا جائے گا، بلکہ ہمیشہ اس جگہ کو مدینہ منورہ کے بابرکت لفظ سے ہی موسوم کیا جائے گا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یثرب کا لفظ بولنا جائز نہیں ہے۔ وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ علامہ نور الدین سمہودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی ابتدا میں ہی انہوں نے تحریر فرمایا اور ایک روایت نقل فرمائی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی روایات صحیح ہیں۔ ایک روایت نقل فرمائی کہ جو اس پیارے شہر کو یثرب کہے فلیستغفر اللہ، وہ اللہ سے استغفار کرے، یعنی اس نے غلط کام کیا ہے۔ ایک اور روایت بھی وہاں پہ لکھی ہے کہ جو مدینہ منورہ کو یثرب کے لفظ سے پکارتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ایک کلام مشہور ہے جو بڑے عرصے سے چل رہا ہے، یثرب کے والی۔ اب اس میں یثرب کا لفظ یا اور بھی کوئی کسی کلام میں استعمال کرتا ہے یا اپنی گفتگو میں یثرب کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو علامہ نور الدین سمہودی کی تحقیق یہ ہے کہ اب یثرب کا لفظ استعمال نہ کیا جائے بلکہ مدینہ منورہ ہی پکارا جائے۔ پھر یہ دونوں بابرکت شہر ہیں، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یعنی ان کو بہت ادب و احترام سے لیا جائے، ادب و احترام سے ان کو پکارا جائے اور ان کے ساتھ بابرکت کلمات کہے جائیں۔
کہ مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ اس کی مقامات اور درجات میں اضافہ کرے. زادہ اللہ تشریفاً و تکریماً. اس طرح مکہ مکرمہ کے ساتھ بھی ایسے ہی الفاظ بولنے چاہیے، یعنی یہ دونوں بہت بابرکت شہر ہیں اہل ایمان کے لیے اس کائنات میں، لہذا ان کا نام غفلت سے نہ لیا جائے بلکہ بڑے ہی ادب و احترام سے لیا جائے. ادب سے ہمیں بہت کچھ ملے گا. تو خاص طور پہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں کہ اب وہ نام جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے تبدیل فرما دیا تو اب پرانا نام نہیں لیا جائے گا بلکہ نیا نام ہی لیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.